رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین. کہاں سے پڑھ رہے؟ ہاں تو فرمایا کہ وَيُقَدِّسُهُ يُنَزِّهُ تعالیٰ فِيهَا وَيُقَدِّسُهُ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ فَلَا يُذْكَرُ فِيهَا فِي الْمَسَاجِدِ. فِيهَا سے کیا مراد ہے؟ مساجد. إِلَّا بِمَا هُوَ شَأْنُهُ عَزَّ وَجَلَّ أي صفته شأنه المراد به الصفة. وقيل المراد من التسبيح الصلاة وهذا ما ورد عن ابن عباس انه قال كل تسبيح في القرآن فإنه صلاة. جو بھی قرآن مجید میں تسبیح ہے وہ نماز کے معنی میں. جب فعل آ جائے سبح یسبح تو وہ نماز. واللہ اعلم اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے تسبیح اور نماز میں فرق کریں گے اگلی آیت میں. كل قد علم صلاته وتسبيحه تو هناك فرق بين الصلاة والتسبيح. رجال یسبح وفاعل یسبح قوله رجال. ٹھیک ہے رجال فاعل ہے یسبح کا. وفیها تأکید لقوله فی بیوت. کیا مطلب؟ یسبح له فیها بالغدو. تو فیها سے کیا مراد ہے؟ کس کی تاکید ہوئی؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. بالغدو والآصال یہ ہو گیا. اچھا یہاں علماء نے ایک یہ بھی ذکر کیا کہ ما هو الفرق بین التجارت والبیع. چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. تو کیا ہر تجارت بیع نہیں ہے؟ بیع و شراء ہے. اور کیا ہر بیع و شراء تجارت نہیں؟ خاص طور پہ شراء تجارت نہیں ہوتی لیکن عموماً بیع. تو بہت سے فروق بیان کیے لیکن جو ایک بہت قوی فرق ہے نا وہ یہ ہے تجارت کا لفظ جب بولا جاتا ہے اس کے اندر مخاطرہ ہے, نقصان کا احتمال ہوتا ہے. تو اللہ نے بیع اس سودے کو کہا ہے, اس ڈیل کو, صفقۃ, ٹھیک ہے, کہ جو صفقۃ مضمونہ رابحہ, یعنی جس میں 100% پروفٹ ہو رہا. یعنی مثال کے طور پہ کہ بھئی وہ ابھی ڈیل ہونے لگی ہے, وہ کہہ رہے ہیں بس 5 منٹ آپ انتظار کریں, وہ صاحب آ رہے ہیں لیکن ادھر نماز نکل رہی ہے, تو کہتے نہیں میں جا رہا ہوں, کہہ رہے ہیں بہت, لیکن وہ چھوڑ دیں مثلا کہ میں نماز کے بعد اگر ہوں گے تو دیکھ لوں گا. یہ زیادہ غفلت کا سبب بن سکتی ہے نا بنسبت تجارت کے. تو پہلے تجارت کہا اور اس کے بعد کہا کہ ایسی بیع بھی کہ جس میں گویا 100% ربح ان کے لیے موجود ہو, وہ بھی انہیں اللہ کی یاد سے اور اقامت صلاۃ سے غافل نہیں کرتی. یہ ہے فرق. یعنی التجارت یکون فیہا المخاطرہ, اما البیع فالربح المضمون, الربح المضمون گارنٹیڈ جیسے پروفٹ ہے. اللہ عالم, یہ فرق کچھ لوگوں نے بیان کیا. والذین کفروا اعمالهم لیجزیہم اللہ, کیا ہے, یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار من شدۃ الہول والخوف, یہی مراد ہے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اب یہ تو اہل نور کا ذکر تھا, اب اہل ظلمت کا ذکر آ رہا ہے. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. نیچے سے پڑھ لیں والذین کفروا بیان لحال الکافرین بضرب مثلین لاعمالهم بعد بیان حال المؤمنین ومآل امرهم. بات واضح. اعمالهم کسراب هو الشعاع الذي يرى وسط النهار عند اشتداد الحر في الفلوات الواسعة. الفلوات جمع فلات, الصحراء المکان الواسع. کہہ رہے ہیں وہ جو سورج کی شعاع کو نظر آتی ہے نا گرمی کی شدت میں بڑے بڑے صحراؤں میں, تو اس کو ہم سراب کہتے ہیں. بات بات سراب آپ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو؟ مراج. یس. کأنہ ماء سارب, اس کو سراب اس لیے کہا جاتا ہے کأنہ ماء سارب, ای سارب الذی یجری سواء من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. تو سارب کون ہے؟ الذی یمشی. تو فرمایا کہ کأنہ ماء سارب وليس وهو ليس بشیء ویسمى الآلہ. کہہ رہے ہیں اس کو آل بھی کہا جاتا ہے, سراب کو آل بھی کہا جاتا ہے. بقیعۃ, بقیعۃ سے کیا مراد ہے؟ جمع قائل. یہ فرا کی رائے ہے. ابو عبیدہ کی رائے یہ ہے کہ قیعۃ و قا دونوں ہی مفرد ہیں,
امام زمخشری نے یہی رائے اختیار کی ہے کہ یہ مفرد ہے، اور انہوں نے کیا رائے اختیار کی ہے، یہ فرا کی ہے کہ بقیعۃ جمع قاع، اور قاع کس کو کہتے ہیں، وہو من بسط من الارض واتسع ولم یکن فیہ نبت، یعنی کھلی جگہ ہو، متسع ممتد، اور کوئی وہ نہ ہو کیا نبات. وہ شیر جو ہے آپ اس پہ لکھا ہوا ہے اس میں بھی یہ لفظ ہاں، وقاع والاکم، یا خیر من دفن فی البقاع اعظمه فطاب من طیبه القاع والاکم. اکمت ان کی جمع ٹیل ہے، قاع والاکم، یعنی قاع سے مراد الارض الممتدہ المنبسطہ الواسعہ، والاکم ہی الارض المرتفعہ مثل الصخرہ، یہ مراد ہے. واللہ اعلم. اور پہلے بھی قائل ہے یا خیر من دفن فی البقاع، بقاع بقع کی جمع، وہ یا خیر من دفن یا خیر کیا، یا خیر من دفنت بالقاع، میں نے اسے دیکھا یا خیر من دفن بالقاع اعظم دفن فی البقاع اعظمه ہونا چاہیے. اللہ فطاب من طیبه القاع والنقم. اس کے بعد یہ ہے. اس کے بعد تو اب تو یہ بہت مٹ سے گئے ہیں شعر، وہاں آپ نے دیکھا پرانے لکھے ہیں لیکن ہے موجود ہے. ہاں موجود. وَهُوَ يَحْسَبُهُ الظَّمْآن، ظمآن کون ہے، الَّذِي اشْتَدَّتْ حَاجَتُهُ إِلَى الْمَاءِ، وہ کیا سمجھتا ہے اسے، ماء، اسے پانی سمجھتا ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا، دیکھیے جو پیاسا نہیں ہے اسے پانی نہیں سمجھتا، اسے پتہ ہوتا ہے وہ سراب ہے. پیاسا اسے پانی سمجھ کے شاید پانی ہی ہو. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یحسبہ الرائی الماء، بلکہ کیا فرمایا، یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده مما حاسبه وظنه شبه ما يعمله الكافر من انواع البر في الدنيا التي يظنها نافعة له عند الله ومنجية له من عقابه من حيث حبوطها ومحو اثرها في الآخرة وخيبة امله فيها بسراب. بات واضح. یہ وہ اعمال ہے، اگرچہ انہوں نے شاید فرق نہیں کیا آگے، لیکن بہت سے علماء نے کہا کہ پہلی مثال ہے کافر کے نیک اعمال کی، دوسری مثال ہے کافر کے وہ اعمال جس سے وہ نیکی کا قصد ہی نہیں کرتا. کچھ اعمال ہیں جن سے وہ خدا کو چاہتا ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں جو محض دنیا داری کے ہیں، وہ تو ظلمتیں ہیں، بعضها فوق بعض. یہاں کیا ہے، اس سے کچھ امید ہے کہ چلو بالفرض قیامت آ گئی تو شاید نفع دے دے، اس لیے فرمایا یحسبہ الظمآن ماء حتی، اس لیے فرما رہے ہیں یہ وہ اعمال ہیں جو بر کے ہوتے ہیں، انواع البر فی الدنیا. یہاں فرمایا تو فرمایا کہ کس سے تشبیہ دی ہے، من حیث حبوطها کہ بھئی وہ بالکل فارغ ہو جائیں گے، اور محو اثرها فی الآخرہ وخیبۃ عملہ فیہا، نامراد ہوگا اس میں، بسراب، سراب سے، یراہ الظمآن فی الفلا، وہی فلا جو ہے وہ فلوات اس کی جمع ہے. وہو اشد ما یکون حاجۃ الی الماء فیحسبہ ماء لأنه في أمس الحاجة إلى أن يشرب الماء يظن السراب ماء، أليس كذلك؟ فيأتيه فلا يجده شيئا فيخيب أمله ويتحسر ووجد الله عنده. اللہ کو پانے سے کیا مراد ہے؟ یہاں علماء کہتے ہیں کہ بھئی جو لوگ تعویل کے قائل نہیں ہیں وہ بھی تعویل کریں گے نا کہ بھئی مراد کیا ہے، سراب کے پاس جب پہنچتا ہے تو مطلب یا قیامت کے دن تو اللہ کو پانے سے مراد کیا ہے، حکمہ و قضاءہ. آگے فرمایا نا ای وجد حکمہ تعالی و قضاءہ فوفاہ حسابا اعطاہ وافیا کاملا جزاء کفرہ اما اجورہم علیہا فیوفونہا فی الدنیا فقط. دنیا میں جو نیک اعمال ہیں ان کی جزا انہیں دنیا میں دے دی جاتی ہے، جیسے ہم سورہ یونس میں پڑھتے ہیں کہ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. صدق اللہ العظیم. نفسی فداء لقبر انت ساکنہ بالجود والکرم. زمان کا لفظی معنی کیا ہوگا؟ زمان ہے زمان، زمان ضمیع یزمع سے، ضمیع یزمع کہتے ہیں شدت العطش کو، شدید پیاس کو. اس سے فعلان کے وزن پہ جب آپ مبالغہ بناتے ہیں تو جیسے عطشان بنتا ہے، اسی طرح ظمآ ہے، جیسے جوعان شدید بھوکا، غضبان فرحان. صحیح. آج اجازت ہے سوال؟ ہاں
سر وہ آج یہ نذیر صاحب نے ٹاپک انیشیٹ کیا تھا، وہ یہی اس سے ریلیٹڈ القاء آپ نے فرمایا نا، القاء جو آیا ہے اب اس میں مثال کے طور پہ آج کل یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہاں چل رہی ہے؟ انٹرنیٹ اچھا کے اوپر۔ سر اب جیسے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ